أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس واقعے کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سرکار عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا عقلی ماں سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ عقلی ماں زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی عقلی ماں کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا کہ اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی اور تو عقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔
تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ، یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل پر راضی کر لیا۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسرے یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، حسد۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، یعنی حسد اور بغض یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ نمبر دو، قتل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے اور ان امور میں سے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ نمبر تین، حسن پرستی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بھیجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، بنی اسرائیل کو یہ فرمایا گیا، اور یہی فرمان ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ گزشتہ امتوں کے جو احکام بغیر تردید کے ہم تک پہنچے ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ بہرحال اسرائیل پر لکھ دیا گیا کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حق اور حدود شریعت سب کو پامال کر دیا۔ اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی، جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ اسباب ہلاکت سے بچا لیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین و آسمان والے شریک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں دھکیل دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے ظلمن قتل سے زیادہ سہل ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دامن اسلام پر قتل و غارت گیری کے حامی ہونے کا بدنما دھبا لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے موت کی نیند سلا کر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ قتل کی شدید مذمت کے ساتھ چند صورتوں کو اس سے جدا رکھا ہے، اور یہ آیت مبارکہ میں بیان کردہ وہ صورتیں یہ ہیں کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، زمین میں فساد پھیلانے والے کو قتل کرنا جائز ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مزید چند صورتوں میں شریعت نے قتل کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے پر بطور حد رجم کرنا۔ نمبر 2، مرتد کو قتل کرنا۔ نمبر 3، باغی کو قتل کرنا۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔
یا ملک کے سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں وہاں کے آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اس طرح کیا تو تندرست ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے۔ چراؤن پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اس آیت کریمہ میں راہزن یا ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، اس میں چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہ گیر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے۔ نمبر 2، بیرون شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا۔ نمبر 3، دارالاسلام میں ہو۔ نمبر 4، چوری کی سب شرائط پائی جائیں۔ نمبر 5، توبہ قبول کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو۔ جن میں یہ سب شرطیں پائی جائیں ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، سولی چڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4، جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں اس سے مراد قید کر لینا ہے۔ اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکو نے کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل کیا اور مال بھی لوٹا تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے یا سولی دے دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے، یا اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے، یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے، یا فقط سولی دے دے۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا، صرف ڈرایا دھمکایا تو اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ صحیح توبہ کر لے۔ اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کے حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے تاکہ زمین میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک سے ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے، جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی قافلے اپنی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے۔ اور جب سے اس سزا پر عمل نہیں ہو رہا، تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں۔ جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں کی برآمد اور درآمد انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اب تو حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلتا ہے تو راستے میں لوٹ دیا جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھین جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری املاک ڈاکوں
کی دست بر سے محفوظ نہیں۔ اگر ڈاکہ زنی کی بیان کردہ سزا پر صحیح طریقے سے عمل ہو تو ان سب کا دماغ چند دنوں میں ٹھکانے پر آ جائے اور ہر انسان پر امن ماحول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے اولیاء چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کا تقاضا کر لیں۔